اور بات ہے اور اپوائنٹ کرنا تاریخ کا اور بات ہے. اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ صدر مملکت جو ہے انہوں نے جو خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آئیے مشاورت کرتے ہیں، تو بہت خوشائند بات تھی، بہت اچھی بات تھی. اور یہ بھی جو انہوں نے تجویز دی ہے اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے باقی سب لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے اس کے اوپر اپنا رسپانس دے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں تو پہلے سمجھنا ہے کہ صدر مملکت کے کیا کوئی اختیارات ہیں یا صدر مملکت کے پاس یہ معاملہ کچھ ایسا ہے جس میں وہ صرف نیشنل اسمبلی کے متعلق کچھ بات کر سکتے ہیں. یاد رکھیے ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا ایگزیکٹو اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا انعقاد کر سکیں. انعقاد الیکشن کا کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور یہی اختیار جو ہے اگر ہم صرف لیٹر آف دی کانسٹیٹیوشن پڑھیں تو گورنرز کا ہے. اور اگر گورنرز کوئی اور تاریخ تجویز دے دیں تو اپنے اختیار یعنی ان کو صدر سے تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ وہ صدر کے ماتحت ہیں اس کام میں، تو پھر کیا کنفیوژن نہیں ہو جائے گی؟ پنجاب کے گورنر کہیں کہ نہیں جناب میری دانش میں تو یہ تاریخ جو ہے وہ 4 فروری ہونی چاہیے. KPK کے جو گورنر ہیں وہ کہیں کہ نہیں میرے خیال میں تو یہ 10 دسمبر ہونی چاہیے. بلوچستان والے کہیں کہ نہیں یہ جو ہے یہ تو مارچ میں ہونے چاہیے. تو یہ اسی چیز کو کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، اور مجھے یقین ہے اور بھی بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ مشاورت اور مشاورت کن سے؟ اسٹیک ہولڈر سے. ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. انتخاب کرانا صدر کا کام نہیں ہے، گورنر کا کام نہیں ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور یہ ایک آئینی ادارہ ہے جس کی ہم سب کو توقیر بھی کرنی چاہیے، اس کی امداد کرنی چاہیے، اور یہ باہمی مشاورت سے ہی ہوگا. مجھے امید ہے کہ اس کو اسی اسپرٹ میں لیا جائے گا اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. لیکن اشرف اوصاف صاحب اگر حلقہ بندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر معاملے کو نظر میں رکھتے ہوئے اس پر عمل درآمد ہوتا لگ رہا ہے اس تاریخ پر عام انتخابات جو تجویز دی ہے؟ جی میں عرض کروں آپ کو، یہ اسپیشلسٹ کا کام ہے، اور جب اسپیشلسٹ اس کے اوپر دیکھیں گے جن کو یہ ساری چیزوں کا علم ہے، ادراک ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس ساری چیز کو ہم نے ٹریگر کرنا ہے، بروئے کار لانا ہے. الیکشن کی تاریخ آپ کو یاد ہوگا، یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب میں فلاں تاریخ کو الیکشن ہوگا، نامینیشن پیپرز منگوائے جائیں گے، اور وہ تمام کے تمام جو سلسلے ہیں ان کی وضاحت کر دی گئی تھی ایک فیصلے میں. تو زمینی حقائق سے دور نہیں ہونا چاہیے. وش اور چیز ہے، خواہش کا اظہار اور بات ہے. زمینی حقائق جو ہیں اس کا آبجیکٹو صرف ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ مقدم ہے، پاکستان کی سیکیورٹی مقدم ہے. پاکستان کے اندر اگر کیوس آ جائے ان سب باتوں سے تو اس کو اوائڈ کرنا ہے. ہم کیوس کے متحمل نہیں ہو سکتے. لیکن آپ اشرف صاحب خواہش کی بات کر رہے ہیں، لیکن صدر مملکت نے جو خط لکھا ہے اس خط میں کہا ہے کہ صدر کا اختیار ہے کہ عام انتخابات کے لیے 90 دن کے اندر کی تاریخ مقرر کریں. دیکھیے مقرر کرنا اور بات ہے، انعقاد کرنا اور بات ہے. یعنی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صدر مملکت کے پاس کوئی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک ڈائریکشن دیں الیکشن کمیشن کو. وہ ڈائریکشن نہیں دے سکتے. آپ آئین کو سامنے آپ کھولیے، اس میں ڈائریکشن کا لفظ کہیں نہیں ہے. اس کے اندر صرف یہ ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ تو اٹارنی جنرل کی بھی صدر کرتے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ گورنر کرتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بھی صدر کرتے ہیں. لیکن کیا وہ صدر اپنی ثوابدید پہ کرتے ہیں؟ نہیں. یہی چیز سمجھانے کی بات بار بار کوشش کی جا رہی تھی کہ بھائی یہ معاملات جو ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کے کہہ دیں کہ جی میری دانش میں 6 نومبر یا 4 نومبر. اوور آل سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوگا. اشرف اوصاف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا.